مسرت اگلی صبح ہی آ گئی تھی. انہوں نے کوئی سوال نہ کیا, کوئی جواب نہ مانگا, بس اسے دیکھ کر ایک جامد چپ ہونٹوں پہ لگ گئی تھی. بہت دیر بعد آہستہ سے بولیں تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی. انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اور پھر جب چپ چاپ کام میں لگ گئیں. پورے گھر کا اسے سوشل بائیکاٹ تھا. وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی, باہر نہ نکلتی, اور اگر نکلتی تو بھی کوئی اس سے بات نہ کرتا. اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی. فی الحال اس کے کہیں آنے جانے پہ کوئی روک ٹوک نہ تھی. کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی تھی. درختوں نے سارے پہ ٹھنڈا چھایا کر رکھی تھی. آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اٹھائی. سفید اونچے ستونوں والی وہ عالی شان عمارت اپنے ازلی وقار و تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی. برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا, جس کے بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگی بینچ نصب تھا. محمل جب بھی ادھر آتی تو وہ بینچ ویران نظر آتا. اسے بے اختیار بس اسٹاپ کا بینچ یاد آتا اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آتی. نہ جانے کیوں. سفید سنگ مرمر کی لش پش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسی ہی پرسکون تھی جیسے وہ ان کو چھوڑ کے گئی تھی. وہ ادھر ادھر کلاسز کے کھلے دروازوں میں جھانکتی آگے بڑھ گئی. باب دجال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا. آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی. اس نے ذرا سا جھانکا. وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہک سی پڑھا رہی تھی. سیاہ عبائے کے اوپر سرمئی اسکارف میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور وہ سنہری چمکدار کرسٹل کی سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھیں, مگر کہاں. وہ انہی سوچوں میں گھری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر سے آئی. ارے محمل, السلام علیکم. اور اسے دیکھ کر وہ خود بھی بہت خوش ہوئی تھی. تم کیسی ہو محمل, آؤ. بلکہ یوں کرو میرے ساتھ اندر ہی آفس میں چلتے ہیں. فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامتے ہی مختلف راہداریوں سے گزرتے اپنے آفس تک لے آئی. اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں. اس نے بیٹھتے ہوئے میز کی شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا. بھوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں, آنکھوں تلے گہرے ہلکے ماتھے اور گال پہ گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے ہوئے کنارے. یکدم روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تو اس نے آنکھیں چندھیا کر چہرہ پیچھے کیا. فرشتے اپنی کرسی کی پشت پہ کھڑکی کی بلائنڈز کھول رہی تھی. ہمایوں نے بتایا تھا کہ تم نے اسے کال کی تھی. وہ ذرا چونکی. ہمایوں ہر بات اس کو کیوں بتاتا تھا؟ اسے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا. ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی. وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھی تھی. انہیں میری فکر نہیں ہے, انہیں بلکہ اپنی فکر ہے. بہت خود غرض ہیں آپ کے کزن. جانے دو, وہ نرمی سے مسکرائی. کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے. جو بھی ہے. اس نے شانے اچکائے. یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی. اچھا یہ بتاؤ. وہ ذرا کرسی پہ آگے ہو کے ہوئیں. آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جایا کرو قرآن پڑھنے. نہیں ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا, گھر میں پڑھ لوں گی. بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس. کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر, اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن لینے جاتی تھی. میتھس کی بک تھی تو صحیح تمہارے پاس, پھر دو جگہوں پہ کیوں پڑھنے جاتی تھی؟ گھر پہ بیٹھ کے پڑھ لیتی. گھر میں خود سے کیسے پڑھا جاتا ہے. اور پھر رک گئی اور جیسے سمجھ کر گہری سانس لی. قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہوتا ہے. اسی لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں. مگر قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے. میتھس ٹیچر کے بغیر میں سمجھ نہیں آتا. قرآن آ جاتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں. فرشتے نے گہری سانس لی اور جھک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی کتاب نکالی. یہ انجیل مقدس کا ایک قدیم اقتباس ہے. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی پیش گوئی ہے. کافی دلچسپ ہے, یہ پڑھو. اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا. محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکائی. بعد میں یہ حذف کر دیا گیا تھا. اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوگی. وہ بے اختیار پڑھتے پڑھتے رکی. اناجیل؟ اس نے پوچھا. انجیل کی جمع مراد ہے قرآن مجید.
یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخروطی سفید انگلی جس کا گلابی ناخن نفاست سے تراشا تھا۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندنی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اوہ اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا نہ ہوگا، نام احمد ہوگا، ولادت مکہ، ہجرت طیبہ اور ملک شام ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پڑھ نہیں رہی تھی۔ ملک شام ہوگا؟ اس نے سوالیہ نگاہ فرشتے پہ اٹھائی۔ بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی، اس طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنا؟ نمازوں کے اوقات کے لیے۔ اور اذان دینے والا؟ بلال۔ فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ علم پڑھنے سے نہیں، سننے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کے پڑھنے میں کیا ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتا۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ مزبز بین ذالک لا حول ولا الہ الا۔ فرشتے پین کو انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی، وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا، اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اترا تھا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف بڑھ گئی، پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جلدوں پہ انگلی گزارتی ایک کتاب کو تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نکتہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے۔ اس نے ایک کتاب پہ انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے، یہ پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھولا رکھا اور اپنی زمرد جڑی انگوٹھی والی انگلی ایک لفظ پہ رکھی۔ مومل بے اختیار قرآن پہ جھکی۔ لا حتکن، البتہ میں ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ میں اور ضرور کے ضمائر کو نکال دوں تو 3 حرف لفظ رہ جاتے ہیں، ہے نون کاف، یعنی ہنک کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کا کھیت کا صفایا کرنا اور گھوڑوں کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے قابو کرنا، جسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے ہی ڈالی جاتی ہے، اور قرآن اسی لیے عربی میں اتارا۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو، چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا وقت نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولویوں کی طرح بنیادی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں؟ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈال دے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ فرشتے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتی۔ اپنی اس خود ترسی کو اپنے اندر سے نکال دو محمل۔ فرشتے کی بات نے ایک دم اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔
بھاڑ میں گئی ڈکشنری اور لغوی معنی، میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری کر کے عبور کرتے برآمدے میں آئی، آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے اسے روک دیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم۔ فرشتے بازی نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اف! وہ گہری سانس بھر کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے۔ بس دیکھ کر واپس کر دوں گی، مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے، اس نے سوچا۔ نیا بیچ کون سا ہے؟ وہ اب پراسپیکٹس کے صفحے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ علم الکتاب۔ پرسوں پہلی کلاس ہے۔ میں فرشتے کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا مانے، بس پورا دیکھ کر واپس کر دوں گی، وہ سوچ رہی تھی۔ اور یہ فارم فل کر کے کدھر دینا ہے؟ اسی ڈیسک پہ۔ اور فیس؟ علم کی فیس نہیں ہوتی۔ پھر بھی کچھ تو چارجز ہوں گے۔ ہم قرآن پڑھانے کے چارجز نہیں لیتے۔ تو نہ لیں، مجھے کون سا ادھر داخلہ لینا ہے، میں تو پورا دن اسکارف لپیٹ کر قرآن پاک پڑھ بھی نہیں سکتی۔ آئی ایم سوری فرشتے، مگر میں یہ نہیں کروں گی، اس نے خود کلامی کی تھی۔ مگر 10 منٹ بعد وہ فارم فل کر رہی تھی۔ وہ بیگ کو اسٹریپ سے تھامے ہاتھ گرائے یوں تھکے تھکے قدموں سے چل رہی تھی کہ بیگ لٹکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا۔ کالونی کے گھنے درخت خاموشی سے جھکے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ سے بینچ پہ جا بیٹھی جو آج بھی اداس تھا۔ وہ فارم جمع کرا کے فرشتے سے ملے بغیر وہاں سے نکلی تھی، ابھی تک وہی سوچ رہی تھی، تبھی کسی کے دور سے دوڑتے قدم اس کے قریب سست پڑے۔ کیسی ہو؟ کوئی اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں بہت سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پہ رف سی سفید شرٹ پہنے، ماتھے کے گیلے بال اور چہرے پہ نمی پھولی سانس، جیسے تیز جاگنگ کرتا ادھر آیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے۔ تمہیں یوں دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہونا پڑے گا۔ مگر اب کیا کروں؟ کچھ نہ کرو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محمل چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو سامنے گھنے درختوں کے بار کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی، ہمارا پھندہ فواد کی گردن کے گرد مزید تنگ ہو چکا ہوگا۔ بس ابھی ان کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔ استعمال کر لیں سب مجھے اپنے مقصد کے لیے۔ وہ دکھ سے سر جھٹکتی اٹھی اور زمین پہ گرا بیگ اسٹیپ سے اٹھایا۔ کمزور ہو گئی ہو بہت، اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ کی فکر میں بھی غرض پوشیدہ ہے، کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے سڑک پہ آگے بڑھ گئی۔ شانے اچکا کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اس نے لہجہ بھر کو گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ضرور تھا جو سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی بھوری اونچی پونی ٹیل گردن پہ برابر جھول رہی تھی۔ ہمایوں پلٹ کر ڈرائیو وے پہ جاگنگ کی طرف بھاگتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ درختوں کی وہ باڑ اور پتھر کا بینچ پھر سے ویران ہو گیا تھا۔ ہیلو! وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ پراسپیکٹس رکھے سرسری سا پڑھ رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ آواز پہ محمل نے سر اٹھایا۔ چوکھٹ میں آرزو کھڑی تھی، ریڈ ٹراؤزر کے اوپر سلور لیس والی سفید شرٹ۔ یہ اس کا مخصوص ایکسرسائز کا لباس تھا۔ کٹے ہوئے بال شانوں تک آتے، پتلی کمان کی طرح بھویں اٹھائی وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ انداز دوستانہ تھا۔ محمل بمشکل سنبھل پائی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور پراسپیکٹس نامحسوس انداز سے ایک طرف کھسکا دیا۔ فٹ! وہ بے تکلفی سے اس کے بیڈ کے کنارے ٹیک گئی۔ اندر آتے ہوئے اس نے دروازہ پورا بند کر دیا تھا۔ محمل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو عادتاً بالوں میں انگلیاں چلاتی اپنی پتلی بھوؤں کو سکیڑے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا چھوٹا کمرہ ہے تمہارا محمل! ایٹ لیسٹ آغا جان کو تمہیں پراپر بیڈ روم دینا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ آغا جان بہت زیادتی کر جاتے ہیں، ہے نا؟ اس نے رائے مانگی۔ محمل نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا۔ معلوم نہیں، تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہارا بڑا بیڈ روم دلاؤں؟
یہ خیال اسے اتنے سالوں میں تو کبھی نہیں آیا، تو آج کیوں؟ اٹس اوکے، میں خوش ہوں۔ اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں۔ خیر، آغا جان کی کیا بات ہے؟ خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی، کم از کم گھر کی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ اس سے جیسے جھٹکا لگا تھا۔ آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا، اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ کیسی سازش؟ محتاط ہوئی۔ یہ تم سے اے ایس پی کے خلاف بیان دلوائیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں۔ اس کا انداز بے حد سرسری سا تھا۔ ہمایوں داؤد؟ بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں، اسی کے گھر فواد تمہیں لے کر گیا تھا نا؟ کدھر رہتا ہے وہ؟ اب آرزو بہت ہی لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر تھا۔ فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے، آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ۔ آرزو یکدم الرٹ سی ہوئی، سارا سرسری پن چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ 14 پر کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے پراسپیکٹس پھر سے اٹھا لیا۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، چلتی ہوں، آرزو ناگواری سے کہتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا بھی کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکتا رہتا ہے۔ اس نے استحضاء سے سر جھٹکا اور پھر اپنے پراسپیکٹس اٹھا لیا۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ خود ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہ کیا۔ وہ خود بھی خاموشی سے تیزی سے لقمے لے رہی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک اسکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ محمل، فضا چچی نے خود ہی سے مخاطب کیا۔ وہ بغور سے دیکھ رہی تھیں۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ ٹوسٹ پہ جیم لگاتے حسن نے چونک کر اسے دیکھا، جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی سے ایک لٹ نکل کر گال کو چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی۔ حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتا دیکھا تھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگا لی، یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیضوی ہالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے اس کا اسکارف قدرے اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس۔ وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اسے سر پر رکھ لیا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال میں آ جاتی تھیں، ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پہ اتارے اور ننگے پاؤں سنگے مرمر کی ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع و عریض پریئر ہال بھرا ہوا تھا۔ قالین پہ سفید چادریں بچھی تھیں، ان پہ بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک میں زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے، جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک اسکارف سے سر ڈھکنے والی لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھا۔ وہ ہال کے آخر میں تھی۔ اس کے سامنے ان ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پہ میڈم کی کرسی اور ٹیبل تھی۔ ان کے پیچھے دیوار پہ وہ کیلی گرافی آویزاں تھیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھیں۔ کتاب الطہارہ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج و عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے۔ باقی ایک سپارہ تھا۔ پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا تھا۔
ہر صفحے پہ بڑی بڑی 5 عربی کی سطور تھیں اور ہر 2 کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ تلے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی، میڈم صبا کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو۔ دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرہ باندھ لیں، دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی سے دی جا سکتی ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھی۔ الحمدللہ عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈز کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں حمد کا روٹ ورڈ ہاں میم دال ہے، یعنی تعریف۔ اسی حمد سے حامد، حاماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لٹرل ورڈ ڈیفینیشن پہ پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ بس۔ جیسے سجدے کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد، ساجد، سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بار بار سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے وہ متذبذب سی ہی رہی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے مل نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہ آئی تھی، البتہ اپنی رائے صحیح لگی تھی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن کا فرق، مومن کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینے کے منافقوں کا ذکر۔ بھائی اب مسلمان ہیں تو اتنا پڑھ ہی رکھا تھا۔ ہاں وہ باتیں تو ہرگز نہ تھیں جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈ سمجھتی۔ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ مثلاً با زیر بی ہوتا ہے مگر وہ با زیر بے پڑھتی تھی، اور وہ سوچتی تھی کہ یہ ساری امیاں، نانی، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہیں۔ سین، صاد اور سے کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا تھا۔ جب ہم زبر زیر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب قرآن جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس میں زیر زبر کو اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجیب روایت تھا۔ اسے شروع میں تو عجب ہی لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا، راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس کی مانگیں جو ہوئی ہی نہیں، دعا کیوں نہ دیں؟ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر اسے بتایا تو وہ سوچتی رہ گئی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولی سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا، یہ کھٹکھٹا کون رہا ہے اس کمرے میں؟ جی؟ دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھنے لگی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا اور لمحے بھر کو تو وہ سن ہی ہو گئی، پھر جیسے بکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز پہ کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لے رہے تھے، کمر پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔
آپ بیٹھے آقا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی۔ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے اور انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل، وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے انہی کو دیکھ گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، بہت برا۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آقا جان، پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں سے تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تو تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق دک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جی، جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ کہہ ہی نہ سکی، بس یک ٹک انہیں دیکھی گئی جو اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ یہ وہ لمحے بھر کو رکے۔ ان کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے ہی دیکھ رہے تھے جو دم سادھے ان کی منتظر تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ASP ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دو گی کورٹ میں۔ وہ ادھ کھلے لب اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو۔ یہ تمہارے آئندہ ابراہیم کے بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ بھاڑ میں گیا ہمایوں، جس حبس بے جا میں تو اس نے مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر، اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا اور فواد، کیا وہ گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش۔ کبھی بھی وہ تائی پہ یوں حکم چلا سکے گی؟ کیا وہ کبھی تائی پہ یوں حکم چلا سکے گی؟ سب اس کی عزت کریں گے، اس کے حکم سے گھر میں کام ہوں، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔